بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے 5ویں نشست کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب والا، ہماری بحث چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بسملہ کے زاویہ اول کے حوالے سے، اور اس زاویے کے اعتبار سے گرچہ کے نتائج بہت زیادہ ہیں، چونکہ قرآن ہے اور قرآن عین حکمت ہے، لیکن کچھ نتیجوں کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تھا، جس میں سے ایک نتیجہ اور پہلا نتیجہ جو تیسرے درس میں آپ کے حضور پیش کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت بسملہ کو قرآن مجید میں 114 مرتبہ نازل فرمایا ہے، اور جو دستور انسان ہے، انسانی دستور ہے، جو قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اس انسانی دستور کو، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے 114 صورتوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور ان مقدمات کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا کہ اللہ ان مقدمات کے ذریعے ان دستور انسان کی تقسیم اور آیت بسملہ کے نزول کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ انسان اپنے ہر لحظے میں، اپنے ہر کام میں، اپنے ہر فعل میں خدائے رحمان و رحیم کو یاد رکھے۔ خدائے رحمان و رحیم کا تصور ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ نتیجہ جو ہے آپ کی خدمت اقدس میں تیسرے درس میں پیش کیا جا چکا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دانشور، کوئی غور و فکر کرنے والا یہ اعتراض کر دے، یہ اشکال کر دے کہ جناب یہ جو آپ نے نتیجہ پیش کیا ہے، یہ نتیجہ گرچہ کے تام ہیں، چونکہ اس نتیجے پہ روایات بھی دلالت کر رہی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا تقاضا اس نتیجے کو ثابت کرتا ہے، لیکن جن مقدمات کے ذریعے سے، جن پوائنٹس کے ذریعے سے آپ نے اس نتیجے کو ثابت کیا ہے، یہ پوائنٹس جو ہے اس نتیجے کو ثابت نہیں کرتے، یہ مقدمات جو ہے اس نتیجے کو ثابت نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو قرآنی صورتیں ہیں، 114 جو صورتیں ہیں، قرآنی صورتوں کی، تمام صورتوں کی ابتدا میں آیے بسملہ موجود نہیں ہے،
اگر جو ہے تمام صورتوں کی ابتدا میں آیت بسملہ ہوتی تو آپ کا نتیجہ ثابت ہو جاتا ان مقدمات کے ذریعے سے. لیکن جیسے کہ سورہ توبہ ہے، سورہ براءت جس کا دوسرا نام ہے، اس سورہ کی ابتدا میں آیت بسملہ نہیں ہے، اور جب اس سورہ کی ابتدا میں آیت بسملہ نہیں ہے، جب یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوئی، تو انسان کے لیے بھیجا گیا دستور قرآن مجید جو 114 صورتوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، 114 صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، فقط 113 صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے. لہذا آپ کا بتایا گیا نتیجہ، آپ کا اخذ کیا ہوا نتیجہ ان مقدمات کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا. لہذا جناب اشکال کرنے والے کو، اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے کا حق ہے. اس کا اشکال اپنی جگہ پر، اس کا اعتراض اپنے فہم کے اعتبار سے درست ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فہم کو تھوڑا عمیق کرنے کے لیے، اس کے فہم کو تھوڑا دقیق کرنے کے لیے اور بتائے گئے مقدمات کو ہضم کرنے کے لیے اس اشکال کا جواب ایک فنی انداز میں دیا جا سکتا ہے کہ جناب جو آپ نے کہا کہ وہ جو 3 مقدمات ذکر کیے گئے تھے جن کا یہ نتیجہ نکالا گیا تھا، ان مقدمات میں اگر 114 صورتوں کی ابتدا میں آئے بسملہ کو شامل کیا گیا ہوتا تو آپ کا اشکال درست تھا. اگر ہم ان مقدموں میں کوئی مقدمہ یہ لائے ہوتے کہ 114 صورتوں کی ابتدا میں آئے بسملہ ہے لہٰذا ہمارا نتیجہ یہ ہے، تو آپ کی بات درست ہوتی. لیکن وہاں پر استفادہ جو ہے 114 صورتوں کی ابتدا میں آئے بسملہ کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پر استفادہ اور نتیجے کا انحصار اور نتیجے کی بیس جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے انسانی دستور کو، جس طریقے سے قرآن کو 114 صورتوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ بات مسلم ہے، بالکل اسی تعداد کے برابر، اسی کوانٹٹی کے برابر اللہ تبارک و تعالی نے 114 مرتبہ آیت بسملہ کا نزول فرمایا ہے. لہذا آیت بسملہ کے نزول کی تعداد اور قرآن کی صورتوں کی تعداد کی برابری کے ذریعے یہ نتیجہ پیش کیا گیا تھا. ان دونوں کے یکساں ہونے کے ذریعے نتیجہ پیش کیا گیا تھا. گرچہ کہ سورہ توبہ میں آئے بسملہ موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ سورہ نمل پڑھنا شروع کریں تو سورہ نمل میں 2 مرتبہ آئے بسملہ کا تذکرہ ہوا ہے. لہذا جناب اگر اس مطلب پر غور کیا جائے تو اس اعتراض کو دور کیا جا سکتا ہے، چونکہ اعتراض مبنی ہے، اعتراض منحصر ہے اس بات پر کہ صورتوں کی ابتدا میں آئے بسملہ ہو، جبکہ جو نتیجہ پیش کیا گیا ہے اس میں یہ مقدمہ دخالت نہیں رکھتا. اس میں اصل مطلب یہ ہے کہ آئے بسملہ کی نازل شدہ تعداد اور قرآنی سوروں کی تعداد کی یکسانیت کی وجہ سے، ان کی برابری کی وجہ سے اس نتیجے کو نکالا گیا کہ انسان کے ہر فعل میں، ہر لحظے میں، ہر کام میں خدائے رحمان و رحیم کا تصور و یاد ہونا ضروری ہے. اچھا، اب ایک جملہ معترضہ کے تحت
چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں ابتدا جب کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کی، لیکن جب سورہ توبہ پہ پہنچا تو آئے بسملہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ قرآن حکمت ہے اور حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر لہجے پہ کوئی نہ کوئی حکمت آشکار ہونی چاہیے۔ کیا اس میں حکمت یہ ہے کہ سورہ توبہ ایک مستقل سورہ نہیں ہے بلکہ یہ سورہ انفال کا جز ہے، یا پھر سورہ توبہ مستقل سورہ تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آئے بسملہ کو تحریر نہ کروا کے اس بات کو منوایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو سورہ ہے، نہ کہ سورہ کی ابتدا میں تبرکن یا سابقہ سورہ سے انفصال کے لیے اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ یا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آئے بسملہ کو یہاں تحریر نہ کروا کے ثابت کیا ہے کہ مدد خداوندی اس فعل میں شامل ہوگی جو امر خیر ہوگا، نہ کہ اس فعل میں جو امر بد ہو۔ لہٰذا یہ ایک مفصل بحث ہے اور اس کے مختلف اینگل اور مختلف زاویوں کا تذکرہ جو ہے بہتر یہی ہے کہ سورہ توبہ ہی کے بیان میں کیا جائے۔ لہٰذا ان اینگلز کو، ان زاویے کو یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، اور اس کا مفصل تذکرہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو سورہ توبہ ہی کی ابتدا میں آئے گا۔ لہٰذا جناب یہاں تک جو ہے گرچہ کے سمندر میں قطرہ مجازی کے عنوان سے آئے بسملہ کے زاویہ مجموعی کے حوالے سے ہماری بحث مکمل ہوتی ہے، اور یہاں سے اب ہم جو ہے آئے بسملہ کے اصل متن میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے آئے بسملہ، جو کہ قرآن مجید کی سورہ حمد کی پہلی آیت ذکر کی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آیت کریمہ جو سورہ حمد کی پہلی آیت کریمہ ہے، اگر اس آیت کریمہ کے مفردات کو دیکھا جائے، اگر اس آیت کریمہ کے کلمات کو دیکھا جائے تو یہ 5 کلمات پر مبنی ہے، یہ 5 مفردات پر مبنی ہے، جس میں پہلا کلمہ حرف با ہے، دوسرا کلمہ حرف کلمہ اسم ہے، تیسرا کلمہ اللہ، چوتھا کلمہ رحمان اور 5واں کلمہ رحیم ہے۔ اور چونکہ مقصود اہم مطالب کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانا ہے تاکہ وہ آپ کے فہم کو بڑھا سکے اور ہمارے لیے زیادہ آخرت فراہم کر سکے، اس وجہ سے جناب یہ جو کلمہ با ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ دیکھیں، حرف با جو ہے عربی زبان کا حرف ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگر عربی زبان میں اس کے معنی کھنگالے جائیں، اگر اس کے معنی کو تلاش کیا جائے تو حرف با کے جو بسم اللہ اسم سے پہلے ہے، بسم اللہ، یہ جو حرف با ہے اس کے متعدد معنی ہیں۔
اگر ان تمام معانی کو اس آیت کے سامنے رکھ کر سرچ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام معانی میں سے صرف 2 معنی کے علاوہ کوئی بھی معنی جو ہے اس آیت کے ساتھ، اس آیت کے مفہوم کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اور وہ 2 معنی کون سے ہیں؟ ایک حرف با کا وہ معنی مصاحبت رکھتا ہے، معنی مصاحبت یعنی ساتھ کے، کہ میں اللہ کے نام، اللہ رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اور دوسرا معنی استعانت رکھتا ہے۔ معنی استعانت کیا؟ استعانت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے طلب مدد کے لیے ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ رحمان و رحیم کے نام کی مدد سے۔ لہٰذا یہ 2 معنی ایسے ہیں کہ جو اس آیت کریمہ کے ساتھ منسجم ہیں، اس آیت کے مفہوم کے ساتھ سازگار ہیں۔ اور اگر صاحب تفسیر نمونہ کی جانب رجوع کیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معنی، ان دونوں معنی کا نتیجہ اور ان دونوں معنی کا مرجع ایک ہی ہے، یعنی آپ چاہے جو ہے مصاحبت کا معنی لیں یا آپ مدد کا معنی لیں، دونوں میں نتیجہ ایک نکلتا ہے۔ لیکن جہاں وہ یہ بات فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مطلب ذکر کرتے ہیں کہ بزرگ مفسرین نے مصاحبت اور طلب مدد کے معنی میں فرق کیا ہے، گرچہ کہ صاحب تفسیر نمونہ ان دونوں معنی کا نتیجہ ایک قرار دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو بزرگ مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں معنی کا نتیجہ ایک نہیں ہے۔ اگر آپ مصاحبت کا معنی لیں تو نتیجہ الگ نکلے گا، اگر آپ استعانت اور مدد کا معنی لیں تو نتیجہ پہلے نتیجے سے مختلف ہوگا۔ جناب والا صاحب تفسیر نمونہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کہ جو نتیجہ ایک قرار دے رہے ہیں، مرجع ایک قرار دے رہے ہیں، لیکن شاید وہ دوسرے معنی میں، معنی مدد میں اس تفنن سے روپوش رہے ہیں کہ جس تفنن کو بزرگ مفسرین نے درک کیا ہے۔ جو تفنن، جو مطلب معنی طلب میں ہے، اس مطلب کو بیان کرنے سے معنی مصاحبت آری ہے، وہ مطلب جو ہے معنی مصاحبت سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ جناب اس تفنن اور اس مطلب کو پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں ایک سادہ سی مثال بیان کروں گا اور اس مثال کے ذریعے اس مطلب کو پیش کروں گا۔ فرض کیجئے کہ آپ کو کوئی کام ہو، کسی ادارے میں آپ کا کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہو اور آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہو، اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہوں اور آپ کے سامنے 2 راستے پیش کیے جائیں۔ ایک راستہ کیا ہے کہ جناب آپ اپنے مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جائیے، ادارے میں جائیے، اور جس طریقے سے عام بندے اپنے مسائل کو حل کرواتے ہیں انہی رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت آپ بھی جو ہے اس مسئلے کو انہی لاس کے تحت حل کروائیے۔ لہذا عام بندوں کی طرح جو ہے اپنے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کیجیے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، جبکہ دوسرا طریقہ کار اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے وہ طریقہ کار یہ ہو کہ آپ کو اس ملک کے وزیر اعظم کی پرچی تھما دی جائے
اور بالخصوص اگر ملک بھی پاکستان جیسا ملک ہو اور آپ کو ایک خاص بندے کے پاس بھیج دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ جناب آپ جا کے یہ پرچی وزیر اعظم کی، ملک کے وزیر اعظم کی پرچی جا کے اس بندے کو دے دیجئے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایمانداری سے بتائیے گا کیا یہ دونوں طریقے مسئلے کے حل کرنے کی کیفیت میں ایک جیسے ہیں؟ کیا ان دونوں طریقوں سے مسئلہ ایک طریقے سے حل ہوگا؟ واضح سی بات ہے جناب، جو پہلا طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے، جو پہلا طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو تمام اسٹیپ سے گزر کر اپنے مسئلے کو حل کرانا پڑے گا، اس کے لیے خاص مدت درکار ہوگی، جبکہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں اگر آپ فقط اس بندے سے جا کے ملیں اور وزیر اعظم کی دی ہوئی پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دیں تو شاید آپ کا گھر بیٹھے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جناب اگر یہ مثال ہضم ہو گئی، اگر یہ مثال واضح ہو گئی، تو بالکل اسی طریقے سے جب انسان کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، چاہے اب اس کا کام چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بھی فعل میں داخل ہوتا ہے تو کبھی وہ اپنی قوت کے بلبوتے پہ، اپنے ارادے کے بلبوتے پہ، اپنے علم کے بلبوتے پہ اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس قوت ہے، میرے پاس ارادہ ہے، میرے پاس علم ہے، اور جب میرے پاس یہ تمام چیزیں ہیں تو میں مسئلے کو خود حل کر سکتا ہوں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے، اور کبھی وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، کبھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے علم پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنے ارادے پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا علم ناقص ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا ارادہ جگہ جگہ ٹوٹنے والا ہے، میرا ارادہ ثابت نہیں رہ پاتا، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو کرنے میں خود قوت نہیں رکھتا، بلکہ اپنے علم، ارادے و قوت کو اللہ کی بارگاہ میں سیلنڈر کر دیتا ہے، اللہ قادر والا کے سپرد ہو جاتا ہے، اور اب بھروسہ کرتا ہے اللہ کے علم پر، اب بھروسہ کرتا ہے اللہ کے ارادے پر، اب بھروسہ کرتا ہے اللہ کی قوت پر۔ جناب والا، جب دنیاوی معاملے کے لیے آپ نے وزیر اعظم کی پرچی پر بھروسہ کیا اور اپنے کام کے حل کو یقینی طور پر تصور کر لیا کہ میرا کام حل ہو جائے گا، تو کیا وزیر اعظم کی پرچی نعوذ باللہ اللہ قادر والا کی قوت کے مقابلے میں زیادہ بزرگ ہے؟ کہ آپ کا کام اس کی پرچی کے بنیاد پر تو یقینی طور پر حل ہو جائے گا، لیکن جہاں پر آپ اللہ قادر والا سے مدد طلب کر رہے ہیں وہاں نعوذ باللہ آپ کا کام حل نہیں ہوگا، وہاں آپ کا کام ابتر رہ جائے گا، وہاں آپ کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس معنی استعانت میں، اس معنی مدد میں یہ تفنن پوشیدہ ہے، یہ جوہر پوشیدہ ہے، یہ مطلب موجود ہے کہ اگر بندہ مومن سچے ایمان اور سچی نیت کے ساتھ اپنے امر خیر میں اللہ رحمان و رحیم سے مدد طلب کرے تو اس قادر والا کی
قدرت اس کے شامل حال ہو. اور واضح سی بات ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ کسی کی مدد کرنے کو ٹھان لیتا ہے، تو ایسا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. ایسا بندہ اپنی دلی مراد کو حاصل کر لیتا ہے. لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے امور کی ابتدا میں آئے بسملہ کو پڑھ کر علامت قرار دے کہ وہ خدائے رحمان اور رحیم کے آگے سلنڈر ہوا ہے. خدائے رحمان اور رحیم کے حضور اپنی تمام قوت، اپنا تمام ارادہ، اپنا تمام علم سپرد کر دیا ہے. والحمد للہ رب العالمین.